الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومرشدنا وحبيبنا وشفيعنا ومعلمنا سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد محبت سے مل کے درود پاک پڑھ لیا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى أصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ پاک اپنے کرم اور اپنے فضل سے جب ہمیں اور آپ کو دینی بات کہنے سننے کا موقع عطا فرمائیں، اس وقت ہمیں دعا مانگ لینا چاہیے، اچھی نیتیں کرنا چاہیے۔ حضرت والی صاحب حضرت اقدس مولانا منیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کالینہ ممبئی فرمایا کرتے تھے، آدمی نیت اچھی کرے کہ یا اللہ جو کہیں گے سنیں گے اس پر عمل کریں گے۔ ہم اور آپ خوب ہم نے پڑھا ہے، ہم نے بڑوں سے سنا ہے، جیسی نیت ویسی، ارے بولیے ساتھ میں کچھ بولیے، جیسی نیت ویسی برکت۔ ہاں، والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت کہتے تھے، بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، اصلاحی مجلسیں ہوتی ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں، ہاں پڑھنا پڑھانا دیکھیے مدرسوں میں ماشاءاللہ صبح سے لے کے شام تک خانقاہیں بھری پوری ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں جو تبدیلی دکھائی دینی چاہیے وہ نظر نہیں آتی ہے۔ دین کا مقصد صرف ظاہری تبدیلی نہیں ہے، دین کا مقصد سر پہ ٹوپی آ جائے، چہرے پہ داڑھی آ جائے، بدن پہ کرتا پاجامہ آ جائے، مبارک ہو۔ یہ ایک حصہ دین کا زندہ ہوا ہے، ظاہری دین ابھی زندہ ہوا ہے۔ ہمارے دوستوں نے حضرت مولانا ذل الرحمن صاحب اور دیگر پرانے احباب نے بار بار حضرت والی صاحب کا یہ مشہور جملہ حضرت فرمایا کرتے تھے، ایک ہے ظاہر داری، ایک ہے حقیقی دینداری۔ ایک ہے ظاہر کا دین اور ایک ہے دین کے تقاضے، حقیقی دینداری۔ ظاہر داری الگ ہے، حقیقی دینداری الگ ہے۔ تو جو تبدیلی زندگیوں میں، سماج، سوسائٹی، معاشرے میں زیادہ سے زیادہ اصلاح معاشرہ کے پروگرام، کیا ہو رہا ہے، او جہیز کا لینا دینا عام ہو گیا، بہن بیٹیوں کی شادیاں دشوار ہو گئیں، مہنگائی کی مار اور پھر مطالبات اتنے، اچھا کیا کرنا چاہیے؟ تو ہم کہتے ہیں اصلاح معاشرہ کا ایک پروگرام ہو جائے۔ اب صاحب اشتہارات چھپتے ہیں، بینر تیار کیے جاتے ہیں، بڑوں کو بلایا جاتا ہے، بستی میں ایک ہلچل ہو جاتی ہے، کیا ہے کھانا پینا۔ بعض علاقوں میں تو ماحول ہے، جس دن کوئی پروگرام ہوتا ہے گاؤں کی وہ بیٹیاں، وہ بہنیں جو سسرال بیاہی بچوں والیاں ہو جاتی ہیں، وہ بھی اپنے گاؤں لوٹ آتی ہیں۔ تقریباً ہر ایک سفر میں ایک جگہ مولانا خیر الدین صاحب کے بھائی کی سسرال ہے، کون سا گاؤں ہے وہ؟
अड़ंगा ही है। वहाँ भी बड़ा माशाल्लाह चहल पहल दिखाई देती थी। होता है बाज़ इलाकों में, यानी इतनी क्या हो रहा है, इस्लाह मुआशरा का प्रोग्राम, इस्लाह मुआशरा यानी समाज में सुधार, जहेज लेना आम हो गया, बेपर्दगी बढ़ रही है, इलाकाई बीमारियां उम्मत फिक्र करती है, एक रात प्रोग्राम, बड़े बड़े लोग, जोरदार तकरीरें, पूरा मजमा इज्तिमा गाह में, जलसे गाह में भरा हुआ, देगें चढ़ रही हैं, लेकिन साहब उस प्रोग्राम के बाद जो तब्दीली आनी चाहिए वो नहीं आती। तो तब्दीली हजरत वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह यही कहते थे, जब मौका अल्लाह दे नीयत सही करें। हम सब कहने सुनने वाले, मदरसों में हम सब पढ़ने पढ़ाने वाले, एक बहुत बड़ी तादाद मकतब से तैयार होती है, मदरसों से निकलती है, मस्जिद की सफ में नमाजियों की तादाद में इजाफा नहीं होता, अल्लाह के रास्ते में जाने वाली जमातों की तादाद में इजाफा नहीं हो रहा। कहाँ खप जा रहे हैं, कहाँ ये मजमा गायब हो जा रहा है। पहले जो फिक्रें थी सहरोजा, कई कई जमातें महीने में निकल जाती थी छोटे छोटे गांव में। अब एक बेफिक्री ऐसी कि महीनों जब पूछा जाता है 3 दिन की जमात कब निकली थी, बोले हो गया 5 महीना। हमने एक जगह भी करीब में पूछा था, 5 महीना, यहाँ कब निकली थी सहरोजा जमात। अमीर साहब कहाँ हैं, मकामी जिम्मेदार, इस बस्ती के जिम्मेदार कहाँ हैं? अरे बताइए तो सही, है कोई जिम्मेदार ही नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं हम सब जिम्मेदार हैं। हाँ, कुंतुम खैरा उम्मतिन, हम सब जिम्मेदार हैं। दीन हमारी ज़रूरत है और हम सब इस दीन के जिम्मेदार हैं, ठेकेदार नहीं है, खिदमतगार हैं। अल्लाह ने जिम्मेदारी ये दिया है, हम सब जिम्मेदार हैं। हज़रत वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत कहते थे, दीन का हर काम अपना काम समझो। मदरसा अपना है, खानकाह अपनी है, तबलीग अपना काम है। जब अपना समझेंगे तो जैसे हम मदरसे वाले मदरसे के किसी नुकसान पे कुढ़ते हैं, तबलीग का नुकसान भी हमें बेचैन करेगा। खानकाह का नहीं, जिम्मेदार तो होंगे। निकलती सहरोजा जमात चिल्ले 4 महीने की। अरे कौन है 4 महीना लगाए, कोई साथी हैं इसमें? अरे 4 महीना लगाए कोई है तो हाथ उठाएं। चिल्ला लगाए, बैठ जाइए। हमारे उस्ताद मौलाना के भी उस्ताद होंगे, हज़रत मौलाना अब्दुल खालिक संभली साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, असल में तो ग्लास इंग्लिश लफ्ज़ है, लेकिन हज़रत का एक अंदाज़ था, वजह तस्मिया अपने अंदाज में, कि खतौली देवबंद से पहले एक स्टेशन है। हज़रत कहते थे या तो ये खित्ते वली है या खातोली है, खातोली या खित्ते वली। अज़हकल्लाहु अस्नानना व अस्नानकुम। ग्लास को हज़रत कहते थे ये असल में गले की आस है, गला इसकी उम्मीद और आरजू करता है जब गला प्यास का गिला करता है। मौसम अच्छा है माशाअल्लाह। चिल्ला लगाए साथी कितने हैं? अरे हाथ तो उठा के बताएं अल्लाह वालों, आए। पीछे है कोई? कौन है? हाथ तो बताएं। हज़रत मौलाना अबू दाऊद साहब को कारगुजारी देना पड़ेगा कि हज़रत हमने आपका नहीं लगा चिल्ला, तो हाथ उठाएं। शर्माते क्यों? दोबारा आक़द निकाह की मजलिस थोड़ी, आपसे हाथ उठाइए, फिर आपका लगा है माशाअल्लाह। हाँ, तो ये शर्माना किस बात का भाई? बहुत अच्छा। जो हज़रत वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात थी असल, कि तब्दीली जो आनी चाहिए वो नहीं आती, नीयत की खामी और खोट। और उम्मत हर वक्त बदनीयत नहीं होती है कि नीयत ही खराब हो। उम्मत को जो मारा है बेनीयती ने, हमारी कोई नीयत ही नहीं होती।
تو حضرت کہتے تھے جب اللہ موقع عطا کریں تو اچھی اچھی نیتیں کرنا چاہیے، جو کہیں گے سنیں گے انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ پھر اللہ سے دعا، یہ صرف یہ نہیں بیان و تقریر کی مجلس کے لیے، ہم مدرسہ اپنا ہے، ذمہ دار کی حیثیت سے دروازے میں قدم رکھ رہے ہیں، اللہ سے مانگیں قبولیت۔ تو اللہ کے دربار کی خاص عنایت ہے۔ انار کے درخت کی چھاؤں ایسی باراور ہوتی ہے کہ ملا محمود کا شاگرد محمود حسن دیوبندی پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہیں سے صاحب کیا کہنا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، حضرت حکیم الامت مجدد الملت، اسی انار کی چھاؤں کی پیداوار مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی انار کی چھاؤں کی پیداوار صاحب حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ۔ بڑے بڑے مشائخ صاحب جب ان کو ان کا قد، ان کا مقام دیکھنے کی کوشش ہم اور آپ کریں تو سر کی ٹوپی کھسک جائے، پگڑی گر جائے، اللہ نے وہ مقام دیا۔ تو دعا مانگی جائے، اللہ آپ نے جو کچھ کہنے سننے کرنے کی توفیق دیا ہے اللہ قبول فرما لیجئے، اللہ ہم نے نیت کیا آپ اس میں برکت ڈال دیجئے، جیسی نیت ویسی برکت۔ پھر اللہ سے مانگا جائے۔ رسمیت جب کسی کام میں آ جاتی ہے، ایک سلیبس چل رہا ہے اسکول کا، ایک نظام اور سسٹم ہے، کلاسز ہے 10ویں 12ویں، تو ہمارا بھی کیا یہ کلاسز چل رہی، ناظرہ کلاس، حفظ کلاس، عربی کلاس، اور وہی نصاب رٹا کے نکال دینا، یہی مقصد ہے صرف۔ تو رسمیت آ گئی کہ خانقاہوں میں اعتکاف، ماہانہ ہفتہ واری مجلسیں ہو رہی ہیں صاحب، بس ایک رسمی طور پہ ذکر کے لیے گردن جھٹکائی جا رہی ہے، مقصد نہیں ہے۔ مقصد ہے اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا۔ عاشق کس طرح اپنے روٹھے ہوئے معشوق و محبوب کو مناتا ہے، نہیں منت اور سماجتیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ناراضگی اگر ختم ہوتی نہ دکھائی دے تو پھر ہمیں اللہ پاک کو ان اداؤں سے منانا ہے۔ گر کبھی روٹھیں گے وہ ہم سے، ہماری ناروائی سے منا لیں گے انہیں گریا سے جب ہنسائی سے۔ گڑ گڑا کے پیشانی رگڑ کے ناک رگڑ کے اللہ کو منائیں گے، اللہ پاک کو۔ اللہ ناراض ہے، حالات یہی بتا رہے ہیں، اللہ بہت ناراض ہے۔ اللہ بہت ناراض ہے، شکنجہ کستا ہی جا رہا ہے۔ حالات بد سے بدتر، نہ جانے کس دیوانے کی آہوں نے اللہ کا موڈ تھوڑا سا ٹھیک کیا، بگڑا ہوا موجودہ یہ 15-20 دن کے حالات نے۔ یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں۔ خدا کے لہجے میں بولنے اور بیان دینے والے کا چہرہ لٹکا ہوا دکھ رہا تھا، نہیں، اللہ دکھاتے ہیں کل یوم ہوا فی شأن قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ دہن میں رہنا چاہیے، دینی کوئی ذمہ داری مل جائے اللہ کی عنایت ہے، دنیاوی کوئی مقام مل جائے اللہ کی عنایت ہے۔ ذرا سا اگر اکڑ آ گئی، حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت کہتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اکڑ میں پکڑ ہے، اکڑ میں ہاں دیکھ ذرا کیا تیرے قدموں کے تلے ہے، ٹھوکر بھی وہی کھائے ہے جو اترا کے چلے ہیں۔ اللہ سے دعا مانگی جائے، اللہ سے دعا، اللہ قبول کر لیجئے، اللہ توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ جس طرح آپ راضی ہوتے ہیں جن کاموں سے، جس طرح کرنے سے، ایک تو یہ ہم نے عمر کھپا دیا، حدیث پاک میں نا اللہ کے راستے تبلیغ میں زندگی کھپا دی، مال لٹا دیا اللہ کے نام پر، سخاوت اتنی کہ مال لٹا دیا، قربانی اتنی کہ زندگی کا وقت
اللہ کے دین کی خاطر پڑھنے پڑھانے کے لیے قاری صاحب، عالم و علامہ صاحب، اور قربانی کی انتہا شہید نے بدن کی بوٹی بوٹی کروا دیا، اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنی محنت، کیسی قربانی۔ اللہ کے راستے میں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، ہم میں سے ہر ایک کا ہونے والا ہے، ہم میں سے ہر ایک کا ہونے والا ہے۔ حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت کہتے تھے اللہ سے معاملہ راست بازی کا، اللہ کے یہاں چال بازی چلتی ہے نہ چلے گی، صاحب کسی کی نہیں چلے گی۔ جتنا جلدی ہم کو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے اتنا فائدے میں رہیں گے، جتنا جلدی۔ اور سمجھ میں آنے کی علامت یہ ہے کہ ہم اور آپ طے کریں زندگی بدلیں گے، جو طرز ہم نے، جو طریقہ، جو لائف اسٹائل اپنا رکھا ہے اس میں تبدیلی لائیں گے، تبدیلی لائیں گے۔ اس دل میں ہر ایک کی یاد سجا رکھا، بس ہر ایک سے تعلق صاحب، اللہ ہی کی یاد نہیں ہے اس دل میں، اللہ کو بھلا رکھا ہے۔ اللہ کو بھلانے کی بدترین سزا اللہ دیتے ہیں، بدترین سزا۔ منافقین کے بارے میں اللہ نے ایک اعلان کیا، نسوا اللہ فنسیہم، اللہ کو بلایا تو اللہ نے انہیں بلا دیا۔ دوسری جگہ جو ہے اللہ پاک فرماتے ہیں نسوا اللہ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، کہ خدا فراموشی، اللہ کو بلانے کی سزا اللہ نے خود فراموشی کی شکل میں عطا کیا۔ اللہ احساس کی نعمت چھین لیتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری طرف دیکھیے، ہاں یہ ساتھی بھی پیارے پیارے سب دیکھیں، احساس کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، احساس کا ہونا۔ اسی کے بارے میں کہا گیا ہے قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پہلے احساس چھن جاتا ہے نفع اور نقصان کا۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی، ارے بولیے نا، ارے بتائیے تو صحیح، مدرسوں میں تقریر میں بہت رٹایا جاتا ہو، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ عروج جو زوال میں بدلتا ہے، جو حضرت علامہ نے رحمت اللہ، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے غالباً کہا ہے، وائے ناکام یہ متاع کارواں جاتا رہا، دولت چھن گئی اور اس سے بڑا جو نقصان ناقابل تلافی، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ لٹنے کا احساس بھی ختم ہو گیا، بھائی لٹ گئے ٹھیک ہے، لٹنے کا احساس زیاں دوبارہ پیروں پہ کھڑا کر دیتا ہے قوموں کو، کوئی بات نہیں۔ یہ آسمان بڑا دشمن رہا ہے امت کا، لیکن علامہ نے جو شاہکار ترانہ لکھا ہے نا، کیا بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، احساس زیاں تھا دلوں میں امت کے صلی اللہ علیہ، کیا بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، یہ اسی میں سارے جہاں سے اچھا۔ بس اسی وجہ سے قومیت آ گئی تو نیشنل اینتھم بنتے بنتے رہ گیا، سیکنڈ نیشنل اینتھم کہا جاتا ہے، دوسرا قومی ترانہ، کیونکہ علامہ نے یاد دلا دیا نا، اتنی باریکیوں سے ملک کی بھلائی کو سلیبس اور نصاب میں شامل کیا گیا، کیونکہ اس ملک کی خمیر میں، یہاں کی مٹی میں محبت ہے، امن ہے، شانتی ہے، چین ہے، سکون ہے، نفرت کی دور دور تک جگہ نہیں صاحب۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، اور ہم مایوس نہیں ہیں، بدخواہ اجالوں کے اندھیروں کے پرستار، شرمندہ تھے شرمندہ ہے شرمندہ رہیں گے۔